بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی اور ان کے بتائے خوبصورت لمحات۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا آتش پرست تھے، مگر جب اسلام کی روشنی ان تک پہنچی اور ان کا قلب منور ہوا تو انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا اور اس پر سختی سے عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمایا اور ان کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر وہ وقت آیا کہ ان کا شمار بسطام کے بزرگوں میں ہونے لگا اور یہ گھرانہ خالصتاً اسلامی گھرانہ بن گیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ایک نیک اور اچھے کردار کے مالک تھے۔ والد محترم کا نام شیخ عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ تھا، جن کا انتقال آپ کی ولادت کے چند ماہ بعد ہو گیا، اور اس طرح آپ باپ کی شفقت کے سائے سے محروم ہو گئے۔ اگرچہ آپ نے حالت یتیمی میں پرورش پائی، مگر اللہ رب العزت کے خصوصی فضل و کرم کی بدولت پروردگار عالم کے برگزیدہ اور مقبول بندوں میں شمار ہوئے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے دو بھائی تھے جو آپ سے عمر میں بڑے تھے۔ آپ بھائی میں سب سے چھوٹے تھے۔ والدہ اور دونوں بھائی آپ سے بہت پیار کرتے تھے اور آپ کا خیال رکھا کرتے تھے۔ آپ کے بھائی بھی عابد و زاہد اور متقی و پرہیزگار تھے۔ زیادہ تر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ آپ عبادت و ریاضت کرنے میں اپنے بھائیوں سے بڑھ کر تھے اور کسی بھی لمحے یاد الہی سے غافل نہ ہوتے۔ آپ کی ولادت و شہادت ایران کے صوبے کومس کے شہر بسطام کے ایک محلے موبدان میں شیخ عیسیٰ بن آدم بن سروشان رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہوئی۔ آپ کی ولادت کے بارے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے لکھا ہے آپ 131 ہجری میں پیدا ہوئے، بعض کا کہنا ہے کہ 136 ہجری میں ولادت ہوئی، جبکہ مشہور کتاب کارنامہ بزرگان ایران میں سن ولادت 188 لکھا ہوا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ ایک عبادت گزار خاتون تھی۔ فرماتی ہیں کہ ایام عمل میں جب کہ میں کبھی کوئی ایسا لقمہ کھا لیتی جس کے بارے میں کسی قسم کا شبہ ہوتا تو میرے پیٹ میں بے قراری شروع ہو جاتی، اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ میرے پیٹ میں بے چین ہو جاتے، اور جب تک وہ لقمہ میرے پیٹ سے باہر نکل نہ جاتا تب تک مجھے وہ بے چینی رہتی۔ ولادت با شہادت کے بعد والدہ ماجدہ نے آپ کا نام تیفور رکھا، مگر آپ کے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شہرت پائی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی والدہ ماجدہ نے ابتدائی تعلیم کے حصول کے عرض سے آپ کو بچپن میں ہی ایک علاقے کی مسجد میں بھیجا، جہاں پر آپ نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور استاد محترم سے قرآن مجید پڑھنے لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ آیات مبارک کے مفہوم سے بھی علم حاصل ہوا، اور استاد مبارک سے خود پوچھا کرتے کہ جو آیات مبارک آپ مجھے پڑھا رہے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل کیا تھا۔ جب آپ نے استاد محترم سے سورہ لقمان کی یہ آیات مبارک پڑھی جس کا مفہوم تھا یعنی میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا، تو استاد محترم سے اس آیات مبارک کے بارے میں پوچھا۔ اس پر آپ کے استاد نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے جب آیات مبارک کے اس مفہوم کو سنا تو آپ کی قلبی کیفیت میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو گئی اور چہرے کی رنگت بھی اتر آئی۔ اسی دوران اپنے استاد محترم سے اجازت لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئے اور والدہ ماجدہ کی خدمت میں پہنچے۔ والدہ ماجدہ نے وقت سے پہلے گھر آتے دیکھا تو کہا کہ اس وقت گھر کیوں آئے ہو؟ جواب دیا کہ میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ جب اس آیات مبارک پر پہنچا کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا شکر اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، تو مجھے دونوں کا شکر ادا کرنا مشکل دکھائی دیا۔
اور میں نے محسوس کیا کہ میں 2 آقاؤں کی خدمت کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، اس لیے مجبور ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ یا تو آپ مجھے اللہ تعالیٰ سے طلب کر لیں تاکہ میں مکمل طور پر آپ کا ہو جاؤں اور آپ کا شکر ادا کروں، یا پھر مجھے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں تاکہ میں اس کا شکر ادا کروں۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا، ہم اپنا حق بخش دیتے ہیں اور میں اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر تجھے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتی ہوں۔ اس طرح والدہ کی اجازت سے آپ پھر بالکل ہی اللہ تعالیٰ کے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ ملک شام کی طرف نکل آئے اور وہاں کے جنگلوں میں عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے جنگلوں میں کئی برسوں تک عبادت الہی کی، دن اور رات اللہ کی عبادت میں اپنا وقت دیا۔ اس طرح بہت سے اولیاء کرام کو روحانی فیض بھی حاصل ہوا۔ اولیاء کرام کی صحبت میں رہ کر تعلیم و تربیت کے مدارج اور روحانی ترقی کے درجات طے کیے اور خوب عبادت الہی میں رہے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے استاذہ کرام کی تعداد تقریباً 113 بیان کی جاتی ہے۔ ان استاذہ کرام کی صحبت میں رہ کر آپ نے ظاہری اور باطنی علم بھی حاصل کیا۔ جن بزرگان دین کی خدمت میں خود حاضر نہ ہو سکے، ان سے غائبانہ طور پر فیض و برکات حاصل کیے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کے روحانی مرشد حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک بہت ہی بڑے امام اور آل رسول میں سے تھے، چونکہ ایک دفعہ فرمایا، جس نے اللہ کو جان لیا اس نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا، وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا اور اللہ کی رحمتوں سے مالا مال کر دیا جائے گا، غیر اللہ کے ساتھ اجنبی ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ مخلوقات اور اس کی فکر سے اپنے آپ کو جدا رکھتے تھے اور اپنے پروردگار سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں کسی غیر کی ایسی منزلات نہیں ہوتی کہ اس کی طرف متوجہ ہوں، اور نہ وجودہ غیر سے انہیں کوئی خطرہ ہو، اس لیے کہ وہ ذکر غیر کے لیے اپنے دل میں کوئی جگہ نہیں رکھتے۔ عجز و انکشاف کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ وہ محفل میں تشریف فرما تھے اور سب سے فرمایا کہ آؤ ہم اور تم آپس میں بیعت کریں اور اس بات کا عہد کریں جسے روز محشر اللہ تعالیٰ رستگاری عطا فرمائے گا، وہ سب کی شفاعت کرے گا۔ سب نے عرض کیا کہ یا حضرت، اس عہد کی ایسی حاجت ہے جو شفاعت کا محتاج ہو، آپ کو ہماری شفاعت کی کیا پرواہ؟ حضرت امام نے فرمایا، میں اپنے اعمال پر شرماتا ہوں اور اپنے نفس کے عیبوں پر نکاح کر کے ڈرتا ہوں کہ روز محشر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح منہ دکھاؤں گا۔ بلا شبہ یہ وہ کمال ہے جو خاص ہے، جو عارف کامل کو حاصل ہے کہ ہر وقت اس کی نظر اپنے نفس کے عیبوں پر ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فیض کی برکت سے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت جلد اپنی منزل کو طے کر لیا اور بارگاہ الہی میں بلند مرتبہ پایا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بہت سے بزرگان دین بھی تشریف لائے اور انہوں نے بہت سے بزرگوں سے فیض بھی حاصل کیا، اللہ کے راستے میں اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ بعض اصحاب کشف نے بیان کیا ہے، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت کے مشہور عارف کامل حضرت حبیب حجمی رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی فیض حاصل کیا۔ حضرت حبیب حجمی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ ان کی زندگی کا کچھ خوبصورت واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے بہت ہی کامل اور شکر گزار بندے بھی تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہونے سے قبل بڑے ہی مالدار ہوا کرتے تھے، اور آپ کا ذریعہ آمدنی یہ تھا کہ آپ اپنی دولت لوگوں کو سود پر دیا کرتے تھے۔ سود در سود وصول کرنے کی وجہ سے آپ کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ ایک مقروض کے گھر میں گئے تاکہ اس سے سود کی رقم وصول کریں۔ وہ مقروض اس وقت اپنے گھر پہ موجود نہ تھا، البتہ اس کی بیوی گھر میں موجود تھی۔ آپ نے اس سے سود کی رقم کا تقاضا کیا اور کہا کہ میں ہرگز اس جگہ سے تب تک نہ جاؤں گا جب تک اس سود کی رقم وصول نہ کر لوں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اس وقت میرا خاوند گھر پر موجود نہیں ہے،
اور گھر میں صرف ایک بکری ہی تھی۔ اس کو بھی آج چند مہمانوں اور بچوں کو کھلانے کی عرض سے ذبح کر دیا۔ اگر تم مناسب سمجھو تو بکری کے سر پائے موجود ہیں، وہ تم کو دے دوں۔ آپ انتہائی سخت اور لالچی ذہن رکھتے تھے، کیونکہ اس عورت سے بکری کے سیری پائے لیے اور اپنے گھر آئے۔ پھر اپنی بیوی سے کہا کہ ان کو بھون کر تیار کرو۔ آپ کی بیوی نے جواب دیا کہ آج تو گھر میں لکڑیاں ہی موجود نہیں ہیں، تو یہ سالن کیسے تیار کروں؟ جناب حبیب حجمی کو ایک دم سے یاد آیا کہ ایک لکڑہارا بھی اپنا مقروض ہے، چونکہ اسی وقت اٹھے اور اس لکڑہارے کے وہاں جا پہنچے اور سوت میں لکڑیاں لے آئے۔ لکڑیاں بیوی کے حوالے کرنے کے بعد یہ کہنے لگے کہ ایک نان بنانے والا بھی میرا مقروض ہے، میں اس سے جا کر اپنی پکی پکائی روٹیاں لے آتا ہوں، تم اتنی دیر میں سالن تیار کر لو۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیوی نے سیری پائے پکانا شروع کر دیے۔ جب سالن تیار ہوا تو اسے ایک برتن میں ڈالا۔ اسی دوران باہر سے کسی ایک فقیر نے آواز لگائی کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو مجھے دو۔ حبیب حجمی کی بیوی نے فقیر سے کہا کہ تم تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، میرے خاون آتے ہیں روٹیاں لے کر، تو تمہیں روٹی اور سالن دونوں دے دوں گی۔ فقیر یہاں سے نا امید ہو کر آگے بڑھ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کی بیوی نے برتن میں چمچہ ہلایا تو یہ دیکھ کر وہ انتہائی حیران ہو گئی کہ برتن میں شوربے کے بجائے خون تیر رہا ہے۔ جب حبیب حجمی روٹیاں لے کر واپس آئے تو آپ کی بیوی نے رونی صورت بناتے ہوئے کہا کہ تمہارے برے کاموں کی وجہ سے آج یہ عجیب واقعہ پیش آیا ہے کہ سیری پائے کا شوربہ خون بن گیا۔ حبیب حجمی نے چمچہ اپنے ہاتھ سے ہلایا تو خود دیکھا کہ سارا شوربہ خون بن گیا تھا۔ اس واقعے کو دیکھ کے حبیب حجمی کے دل پر اس قدر گہرا اثر ہوا کہ جس کی وجہ سے انہیں کپ کپی طاری ہو گئی اور اسی وقت سود کی کمائی سے توبہ کر لی۔ اس کے بعد جب آپ سوئے تو ساری رات نیند ہی نہ آئی، بستر پر کروٹیں بدلتے رہے۔ ایسے ہی رات گزر گئی، آپ کو بہت بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی آپ نے یہ ارادہ بھی کیا کہ اپنے قرض داروں سے صرف اصل رقم لوں گا اور ہرگز سود کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ یہ جمعۃ المبارک کی صبح تھی کہ محلے کے لڑکے راستے میں گیند سے کھیل رہے تھے۔ ادھر سے حبیب حجمی گزرے تو ان کو دیکھتے ہی لڑکے آپس میں کہنے لگے، اڑے بھائی راستے سے پرے ہو جاؤ، حبیب سود آ رہا ہے، کہیں اس کا منحوس سایہ ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم بھی اس کی طرح بدبختی کا شکار نہ ہو جائیں۔ جناب حبیب حجمی نے یہ بات سنی تو دل کو دھچکا سا لگا، دل بے خوف اور رغبت طاری ہو گئی۔ سوچا کہ میں اس قدر بدبخت ہوں کہ شہر کے بچے بھی میرے سائے سے دور بھاگتے ہیں اور مجھے منحوس سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ اسی وقت مشہور ولی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کی دست مبارک پہ توبہ کر لی اور پھر اسی مجلس میں یہ اعلان بھی کیا کہ آج سے میں اپنے تمام قرض داروں کا سود نہیں لوں گا بلکہ اصل رقم ہی لوں گا۔ اور حبیب حجمی رحمۃ اللہ علیہ واپس اپنے گھر کو لوٹے تو راستے میں لڑکوں کی ایک ٹولی کھیل رہی تھی۔ لڑکوں نے جیسے ہی حبیب حجمی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، پیچھے ہٹ جاؤ، حبیب آ رہے ہیں اور یہ آج توبہ کر کے آئے ہیں، ان کا ادب و احترام کرو، ایسا نہ ہو کہ ہمارا سایہ ان پر پڑے اور ہم بے ادبوں میں نہ ہو جائیں۔ حضرت حبیب حجمی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو دل میں کہنے لگے، سبحان اللہ، میں نے آج ہی اپنی گناہوں پر پیشمانی کے آنسو بہاتے ہوئے سچے دل سے توبہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی مخلوق کے خیالات میرے بارے میں بدل دیے ہیں۔ جب آپ اپنے گھر پہنچے تو تمام قرض داروں کو بلایا اور ان سب کا قرضہ معاف کر دیا، پھر اپنے گھر کی تمام چیزیں اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی، حتیٰ کہ آپ کے اور آپ کی بیوی کے پاس صرف وہ کپڑے رہ گئے جو کہ پہنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اپنی تمام زندگی دریائے فرات کے کنارے ایک حجرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گزاری۔ ایک مرتبہ حضرت حبیب حجمی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا
کہ رضائے الہی کس چیز کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اس دل میں رضائے الہی ہے جس پہ نفاق کا غبار نہ ہو۔ بارگاہ الہی کے مقبول بندے حضرت حبیب حجمی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی طور پر بہت فیض حاصل کیا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی مشکل زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ دین سے محبت بھی بہت زیادہ تھی۔ وہ قرآن مجید کو بھی بہت ہی شدت سے پڑھا کرتے تھے اور انہیں اس سے بہت ہی محبت تھی۔ آپ کی وصال سے کچھ وقت پہلے آپ نے قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کے ساتھ حفظ اور زبانی یاد کر لیا تھا۔ بہت ہی ادب سے دین کے کام کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا اور دین میں ہر مومن کے کام آنا، اس کی مدد کرنا اور اپنی عبادت میں مشغول ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اسی طرح کرتے تھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مستحق ہے، اور عبادت الہی میں بے پناہ مشغول ہوا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو نماز عشاء کے بعد صبح تک اس طرح مراقبے میں مشغول دیکھا کہ آپ صرف پاؤں کی انگلیوں پر کھڑے ہوئے اور ایڑی نیچے اٹھائے ہوئے ہیں اور تھوڑی سینے پر رکھے ہوئے اور آنکھیں کھولے ہوئے تھے۔ آپ نے صبح کے وقت بارگاہ الہی میں سجدہ کیا۔ یہ سجدہ بہت ہی طویل تھا، اور پھر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے باری تعالیٰ، ایک قوم نے تجھ سے تجھے طلب کیا تو تو نے اپنی رحمتوں کا بے شمار نزول ان پر کیا اور اپنی کرامات کے جلوے ان کو عطا کیے۔ ایک دفعہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے اللہ سے پناہ مانگی کہ یا اللہ مجھے بتوں سے دور رکھنا اور میں ان سے پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ یہ سب دیکھ رہے تھے تو اچانک حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو تعقب ہوا کہ کون ہے؟ تو میں نے کہا یحییٰ ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، تم یہاں کب سے کھڑے ہو؟ میں نے کہا بڑی دیر سے کھڑا ہوں۔ یہ سن کر خاموشی اختیار کی۔ میں نے عرض کی حضور مجھ سے بھی کچھ اپنے حالات بیان فرمائیں۔ ارشاد فرمایا، تیرے مناسب حال بیان کرتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام جہان کی سیر کرائی، آسمان اور زمین کے کئی پہلو دکھائے۔ اس نے اپنے عرش کی بھی سیر کروائی اور پھر مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمایا کہ تجھے کون سی چیز پسند آئی جو تجھے دی جائے۔ میں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے کوئی بھی چیز پسند نہ آئی کہ تجھ سے طلب کروں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، تو میرا سچا بندہ ہے جو پورے اور سچے دل سے میری عبادت کرتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر میں گھبرا گیا اور مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، حضرت آپ نے ایسے وقت میں معرفت کا سوال کیوں نہ کیا، حالانکہ پروردگار عالم نے آپ سے فرمایا کہ جو چاہیے مجھ سے مانگ لے۔ بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر مجھے ڈانٹا اور فرمایا خاموش رہ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی جتنی ہی آسان لگتی ہے اتنی ہی مشکلات میں گھری ہوئی تھی۔ اللہ سے محبت کرنے والوں کے سامنے تکلیفوں کا پہاڑ بھی آ کھڑا ہو، پھر بھی وہ اللہ کے راستے کو اپنا مقصد اور آخرت مانتے ہیں۔ یہ اللہ کے چنے ہوئے خاص بندوں میں شمار کیے جاتے ہیں جن کو اللہ کا خاص قرب حاصل ہے۔ ہوپ آپ لوگ کو آج کا ہمارا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ مزید اس ٹاپک پہ آگے جاننا چاہتے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ باقی ٹاپکس پہ، تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں ہمیں کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے ہی مل جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔